چڑھا چکا ہے، تب جا کے 6 مئی کو یہ، ورنہ یہ جو پلوامہ میں ہوا تھا اس کے بعد تو کوئی لمبی جنگ تو نہیں ہوئی، انہوں نے مسلسل حملے تو نہیں کیے، وہاں سے بیٹھ کر میزائل تو نہیں ڈالتے تھے نا بھائی اپنی سرحد کے اندر سے. یہ تو اس بار ہوا. یہ واضح ثبوت ہے کہ جو یہ اب اس کے بعد بھی ہو رہا ہے. اپنے پی ٹی آئی کی میری وہ بہنیں جو سینیٹر ہیں، پی ٹی آئی کے وہ بھائی جو ایم این اے ہیں، اگر وہ این ڈی یو کا کورس کر رہے ہیں اپنے سیاسی جمہوری تجربے کو بہتر بنانے کے لیے، اور وہ ایک فورم ہے کہ جہاں افواج پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، قومی پالیسیاں بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ارے وہ 4 اگر آپ کے لوگ وہاں بیٹھ کر اگر کوئی بات کریں گے تو وہ زیادہ بامعنی بات ہوگی آپ کے نیریٹو کے مقابلے میں، تو آپ نے ان کو غدار قرار دے دیا. تو یہ نیریٹو کیا کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہم برباد تو سب برباد، اور تمہاری بربادی تو تمہارے اپنے نیریٹو اور تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے بھائی. تو سیاست کے، جمہوریت کے، ریاست کے، ملک کے سب سے بڑے دشمن تو تم ہو. تم نے اس قوم کے 25 کروڑ لوگوں کے، اور ریالٹی دیکھیں 75 سالوں سے پاکستان میں ریالٹی کیا ہے. اگر تمہارا اقتدار میں آنا وہ ٹھیک ہے، اگر وہاں تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں فیسیلیٹیشن کا یا سہولت کاری کا چلے نہیں کہتا تو ٹھیک تھا. لیکن اگر تمہیں سوال کیا گیا تم سے اور وہ سوال رکاوٹ بن رہے ہیں تو وہ غلط ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں. اپنی گورننس، یہ جو فتنۃ الخوارج نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، یہ 4.25 سال کی تمہارے دور اقتدار میں انہیں تم نے دودھ پلایا، تم نے پروان چڑھایا، جو آج وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جگہ جگہ دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں. کتنا کنڈیم کیا تمہارے کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے، کیا بیان ہے. ایک نیریٹو ہے، ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آفیشیل، کسی اکاؤنٹ سے بھی نیریٹو آیا فتنۃ الخوارج کے خلاف، جو افغانستان میں طالبان بیٹھ کر جو پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف سازشیں کرے، بین الاقوامی طور پر رپورٹ ہو گیا، یورپ میں رپورٹ ہو گیا، امریکہ میں رپورٹ ہو گیا، ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے سامنے ان کے قومی سلامتی نے رپورٹ کر دیا کہ ہاں وہ طالبان بیٹھے ہوئے وہاں پر 6000 افغان پاکستانی طالبان اور افغان طالبان، وہ پاکستان کے خلاف خطرہ ہے. اور جو سرحدوں پر ہو رہا ہے، جو ابھی حال ہی میں یہ گندا اور ہوا وہاں پر افغان پاکستان افغان سرحد، تو یہ کیا ہے؟ پھر آپ کی اپنی گورننس کیا ہے کے پی کے میں، وہ بتائیں. یہ ساری چیز پھر آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی امداد بند کر دو، تو یہ کیا قومی سلامتی کا رویہ یا عمل ہے یا بیان ہے؟ پھر اوورسیز پاکستانی کو کہہ رہے ہو کہ زر ترسیل بند کر دو، زر ترسیل بند کر دو. آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں امداد بند کر دو، قرضہ بند کر دو. یہ کیا قومی؟ تو بھائی تمہارا کون سا نیریٹو اپوزیشن میں جانے کے بعد جیل میں جانے کے، یہ تو سارے پاکستان کی تاریخ میں کون سا لیڈر ہے جو جیل میں نہیں گیا؟ 6 سال یار ہم بھی جیل میں گئے، اٹک میں بھی گیا ہوں، کال کوٹری میں نے بھی دیکھی ہے وہاں پر. تو پھر تو میرے خیال میں انف از انف. میرے خیال پاکستانی قوم کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور یہ سازش ہے عوام کو فوج سے لڑانے کی. اسے ایم کیو ایم پاکستان، خالد عمر صدیقی اور ایم کیو ایم کی قیادت انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. مولوی صاحب حضرات، اس ساری گفتگو کے بعد ہم اس سال ہندوستان کو شکست دے چکے ہیں، اور آج کی پریس کانفرنس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی پراکسی کو بھی ہم شکست دیں گے، چاہے اس میں کوئی بھی لوگ شامل ہوں. عمران خان صاحب قومی سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں، اور میں پاکستان کی ریاست سے، سیاست سے، حکومت سب سے کہوں گا، جناب انصاف یہ ہے کہ پھر جس نے جو کیا ہے وہ سامنے لایا جائے. اور اسی طرح یہ ساری چیزیں بھگتنے کے لیے ہم لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا اور ان کی اولادیں جو پاکستان کے خلاف. کبھی ہم نے کہا ہے دنیا سے کہ آپ امداد بند کر دیں؟ کبھی ہم نے کہا ہے کہ ٹیکس تو ہمارا حق ہے، ہم سے زیادہ لیا جا رہا ہے، اس پہ بھی ہم نے بات نہیں کی ہے، اور ہم نے یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیا ہے. تو اگر ہم آپ کے انصاف کو نہیں دیکھ پائیں گے تو بہت سارے سوالات سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں بھی اٹھیں گے. جناب وہ نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور خطرہ قرار دیا جائے. بہت بہت شکریہ.
اللہ کا شکر ہے کراچی میں جتنے الزامات لگائے گئے تھے ہم پر، جنہوں نے لگائے تھے انہوں نے خود ٹی وی پہ آ کے واپس لے لیے ہیں، لیکن ہمارے اسٹیٹس تبدیل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، حکمران پاکستان میں ایک طبقے کا نام ہے. ہم حکومتوں میں رہے لیکن الحمدللہ ہم حکمران طبقے سے تعلق نہیں رکھتے. عمران خان خود کو پیدائشی طور پہ اس حکمران طبقے کا حصہ سمجھتے ہیں اور حکمرانی کو اپنا حق سمجھتے ہیں. آج عمران خان کو اپنے لوگوں پہ بھی بھروسہ نہیں رہا، اپنے تمام سیاسی ونگ کو ختم کر دیا انہوں نے. تو بھائی تمہاری شوریدہ سری کے سبب تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں ہیں، تو تیرے ووٹر بھی اب تیرے نہیں رہے ہوں گے. تو بھائی تو یہ اچھا ہے نہیں ہو رہی یار، کارروائی اچھی نہیں ہو رہی ہے. اچھا اور نہیں ہو نہ رہی. ہو ہم کارروائی کی بول نہیں رہے، پہلے یہ بتائیں، کھڑا کریں ہمیں عدالت میں. یہ رویہ تو ہمارا ہونا چاہیے جو ان کا ہوا ہے. الحمدللہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے اس کے لیے قربانی دی ہے اور دیتے رہیں گے، لیکن یہ کسی اور کو بھی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کے اندر عدم استحکام کو شکار کرنے کا. گزشتہ دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا پہ آیا اور بڑے واضح الفاظ میں پی ٹی آئی کو اور ان کے بانی کو ایک میسج دیا جو کہ دینا نہیں. اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ نے ماضی میں بہت کڑا وقت گزارا ہے، جیسے مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی ابھی بات کی، تو اب آپ مستقبل میں ایز اے سینئر سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یا ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ساتھ اب کیا ہونا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب نے دیکھا پاکستان کی حرمت پر سوال اٹھا تو اس پوری قوم نے، اس پوری جماعت نے مل کے کیا فیصلہ کیا؟ تو ہم نے اپنے لیڈر کو بھی پاکستان سے بڑا نہیں سمجھا. تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ جانتے رہنا چاہیے جو ہم نے کیا ہے کر کے دکھائیں، کوئی کر کے دکھائے. تو ہم سے اب کوئی سوال نہ پوچھے، ہم سے ہمارا حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہ مانگے. اور جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت بھی، ان کا نیریٹو بھی، ان کا لیڈر بھی پاکستان سے بڑا ہے. جناب اس بات کو اب غلط ثابت ہونا چاہیے. جن لوگوں نے سیکورٹی تھریٹ آپ کو قرار دیا تھا وہی لوگ سیکورٹی تھریٹ پی ٹی آئی کو بھی قرار دیتے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ پاک فوج کے جو ترجمان ہیں وہ پریس کانفرنس نہ کرتے؟ آپ حکومت کا حصہ ہے، حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کرتی ہے کیونکہ ریاستی ادارہ جو ہے وہ پاک فوج ایک ریاستی ادارہ ہے. یہ کام آپ کو کیا نہیں لگتا کہ حکومت کی پریس جناب حکومت کر چکی ہے، ایوانوں میں بات کر چکی ہے اس پہ. اگر آپ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنیں گے تو سیکیورٹی کے ادارے بات کریں گے. وہ آپ ہمیں اور آپ کو آگاہ نہ کریں کہ شدت کیا ہے. ان کو شاید ہم سے زیادہ پتہ ہے، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ بیان کسی کے کہنے پہ دیا جا رہا ہے، تو جواب انہی کو دینا تھا. انہوں نے جواب دیا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کا جرم چھپایا نہیں گیا ہے، بتایا گیا ہے. اسی لیے آج ہم سے بات کر رہے ہیں. جب سیکیورٹی کے ادارے بات کرنے لگے تو اس کا مقصد ہے کہ معاملہ سیکیورٹی کا ہے. آپ نے دو سوال ہے، پہلی بات تو یہ کہ فیصلہ ایوانوں میں نہیں عدالتوں میں ہونا ہے. چل رہا ہے کیس اور چلائیں، فیصلہ کریں. یہ گزرے ہوئے مئی کو جو برباد کیا ہے اس سال کے مئی نے، اس کی بڑی تکلیف ہے ہندوستان کو بھی. ہندوستان کی اجارت داری اور اس کے سارے خواب اس خطے پہ وہ خاک ہو چکے ہیں. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ کے پی کے میں گورنر راج کے حوالے سے، گورنر راج پاکستان کے آئین میں ایک آپشن ہے جس کو بڑی مجبوری میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم ایسا کوئی دعویٰ، وعدہ اور مطالبہ نہیں رکھتے. یہ بالکل انصاف مانگ رہے ہیں اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو بھی فیصلہ ہے پاکستان کی حرمت کے لیے کرنا چاہیے. یہ آخری سوال ہے. ایک تو کوئی ایبسولوٹ پاور انلمیٹڈ وقت کے لیے دی نہیں گئی ہے 27ویں ترمیم میں. ذرا غور سے دیکھا جائے، نوٹیفیکیشن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی
ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. اور